ساری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جہاں پہ یہ بات بتائیے، دیکھیں ایک یہ قرآن محفوظ، دوسری بات کیا ہے؟ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تیسری بات کیا ہے؟ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ یہ جو گروہ ایک ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہ اس کی حیثیت وہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں ایک امام ہوں گے، یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جیسے وہاں پہ تھے، ان میں وہ امام پیدا ہوں گے جو اس ہدایت پر رہیں گے اور لوگوں کی بھی رہنمائی کریں گے اور خود دنیا دار نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا کے ساتھ جو ہے نا، دنیا کا لالچ اور کتاب کی ہدایت یہ جمع نہیں ہو سکتے، اور جس کے دل میں دنیا کی لالچ ہو وہ کتاب کی تعویل تو کر سکتا ہے، وہ کتاب کو مرضی کا مفہوم تو پہنا سکتا ہے، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے طریقے تو نکال سکتا ہے کتاب سے، لیکن یہ کہ وہ جو کتاب کی سپرٹ ہے اس کے مطابق رہنمائی نہیں دے سکتا۔ تو اس سپرٹ کے مطابق رہنمائی دینے جو اصل میں کرنی چاہیے، وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَهُ، کتاب کے الفاظ بھی ہیں، کتاب کی روح بھی ہے، اس کی روح احسن ہے، جو اس کی روح کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ جو روح کی اتباع وہی کر سکتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت نہ کرنے والے۔ تو اس امت میں اللہ ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو دنیا سے محبت نہیں کرتے ہوں گے اور کتاب کے بارے میں صحیح رہنمائی دے رہے ہوں گے، امت کو گائیڈ کر رہے ہوں گے صحیح اس کتاب کی روشنی میں، اپنے علم سے نہیں، کتاب کے علم کے مطابق رہنمائی دے رہے ہوں گے۔ اب یہ وہی کام نہیں ہے جو انبیاء کا کام تھا؟ تو اب اگر آپ کو سمجھ آئی نا کہ یہ کیوں بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں؟ اس لیے کہ کام وہی کر رہے ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیغام تازہ تازہ آتا تھا، ان کے پاس مستقلاً آیا ہوا ہے، جو پرانا ہوتا ہی نہیں، تازہ ہے، ہر حال ہر دور کے لیے تازہ ہے۔ اس تک پہنچے گا کون؟ جو دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ لما صبروا، تو یہ پھر بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہو گئے نا۔ اسی طرح یہ امت بہترین امت ہے کہ یہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام اس امت پر بحیثیت مجموعی عائد کیا گیا ہے کہ تم نے اب یہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانا ہے، اس لیے بہترین امت ہو۔ اس کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں پہلے دو جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، کشمکش کرو، پنجہ آزمائی کرو، جیسا کہ اللہ کے لیے جہاد کرنے کا، محنت کرنے کا، کشاکش کرنے کا، کشمکش کرنے کا، پنجہ آزمائی کرنے کا حق ہے۔ بس وہ ایک اشارہ کر دوں، دیکھیں بہت سے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں یار یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں، پہلے کب ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ اسپیشل امت ہے، آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب نبی نے انہیں نہیں آنا، ختم نبوت ہو گئی ہے، تو ختم نبوت ہوئی ہے تو اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کس نے پر کرنا ہے؟ وہ اس امت نے پر کرنا ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور تو اسے قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، تو ساتھ ہی یہ بات بھی قیاس سابقہ اقوام پر بھی نہ کر، بنی اسرائیل پر قیاس نہ کر، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور اور یحییٰ علیہ السلام کے دور پر قیاس نہ کر۔ خاص ہے، یہ آپ کا ایک علیحدہ مشن ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ اس دور کے آپ کا اضافی تقاضا ہے جو آپ کے اوپر لادا گیا ہے، اور اس وجہ سے آپ یعنی دیکھیں نا، یعنی انبیاء کو تو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیا فضیلت ہے، ایسی ایسی انبیاء کی بھی خواہشیں گزری ہیں کہ ہم نبی ہونے کے بجائے حضور کی امت میں سے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کام ہے؟ اس کو جب ہم بھول جائیں تو پھر تو اصل مشن ہی بھول گئے نا۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور دوسری بات کیا ہے؟ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے۔ اجتباء، چننا، اس سے پہلے اللہ کس کو چنتا تھا؟ نبیوں کو چنتا تھا۔ اب کس کو چنا ہے؟ پوری امت کو چنا ہے، محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کو چنا ہے۔ دوسرا لفظ مصطفیٰ ہے، وہ ہم یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ قرآن میں نہیں آیا، اس امت کے لیے آیا ہے، شاید سورہ فاطر ہے،
مجھے اب صحیح سے یا سبا ہے، یہ اسی جو سورہ جو ہے نا احزاب کے بعد جو صورتیں ہیں ان میں یہ دو جو صورتیں ہیں، سورہ سبا ہے یا سورہ فاطر ہے، انہی میں سے کسی میں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا۔ مصطفیٰ کا لفظ آ گیا، وہاں پہ استفاء ہے، یہاں پہ اجتباء ہے، دونوں لفظ جو نبیوں کے لیے آتے رہے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین، وہ لفظ اس امت کے لیے آ گیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور یہاں پہ جیسے اوپر بھی آیا تھا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، تو وہ بھی امت کے لیے، اور یہاں پہ اجتباء بھی، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں الفاظ آتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں ہم، اور محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو آپ کی امت بھی مصطفیٰ ہے، آپ کی امت بھی مجتبیٰ ہے، بحیثیت مجموعی ہے۔ کوئی فرد کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا میں مجتبیٰ ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں مصطفیٰ ہوں، لیکن امت بطور امت مصطفیٰ بھی ہے، بطور امت مجتبیٰ بھی ہے، اللہ نے چنی۔ هو اجتباکم، کیوں؟ وہ جو پیغام تمہارے پاس محفوظ ہے، اب اس کے تم امین ہو، اور یہ امانت تم نے پہنچانی ہے لوگوں تک۔ هو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، هو اجتباکم،